تو ایک لڑکا جو ہے نا بھاگے بھاگے آتا. انہوں نے بڑی دردناک کہانی سنائی. میں نے اس سے باتیں کی تو مجھے بڑا اس پہ ترس آیا. پھر ایسا بھی ہوا کہ اس کی یادداشت کمزور رہنے لگی تو میرے سینے میں ٹھنڈ پڑ گئی. میں نے کہا میں آپ کو ملاتا ہوں اس سے، آپ میرے پاس آ جائیں. اچھا، یہاں سب سے جو دکھی کر دینے والی بات تھی وہ یہ تھی. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان اعجاز احمد بٹ، اور ہماری جو آج کی کرائم سٹوری ہے یہ ایک ایسی سچی کہانی ہے کہ جسے سن کر آپ کے بھی دل میں ایک اداسی کے بعد ایک خوشی کا پہلو بھی پیدا ہوگا. یہ جو کہانی ہے نا لاہور کے ایک تھانے مصری شاہ کی ہے. وہاں میں اکثر جب کسی کرائم سٹوری کے لیے جاتا تو ایک لڑکا جو ہے نا بھاگے بھاگے آتا اور مجھے کبھی چائے اور پانی پیش کرتا. وہاں ان دنوں جو ایس ایچ او تھے کامران زمان موجود تھے. میں نے ان سے پوچھا کہ یہ لڑکا بڑا با ادب ہے، تو یہ ہر وقت یہاں ہی رہتا ہے، جب بھی ہم اسے دیکھتے ہیں تو آپ کو یہ کہاں سے ملا ہے اور یہ کس کا بیٹا ہے اور کب سے یہاں کام کر رہا ہے؟ انہوں نے بڑی دردناک کہانی سنائی. انہوں نے کہا کہ یہ جو لڑکا ہے اس کا نام سلیم ہے اور یہ کافی عرصے سے میرے ساتھ اٹیچ ہے. یہ ہوا ایسے کہ بچپن میں اس کو نا جو پٹھانوں کے ایک گروہ تھا نا اس نے اٹھا لیا اور وہ اس کو اٹھا کر خرکار کیمپ میں لے گئے. وہاں وہ اس کو ایک غار نما ایک گھر تھا وہاں رکھتے، اس سے سخت کام کرواتے، پتھروں وغیرہ کو جو جیسے توڑنے کا کام ہوتا ہے. ابھی تو جب چھوٹا تھا تو وہ کہتے کہ پہلے یہ بھیڑ بکریاں اور ساتھ میں وہ افیون کی جو کاشت ہوتی تھی اس کی باغبانی کرنے رکھوالی کرنے کے لیے رکھتے. جب تھوڑا بڑا ہوا تو پھر انہوں نے اس کو ایک سرنگ میں رکھنا شروع کر دیا اور پھر وہاں وہ پتھر توڑتا اور یہ والا کام کرتا. ایک روز کیا ہوا کہ جب یہ تقریباً 18-19 سال کا ہوا تو اب یہ نوجوان ہو چکا تھا، تو اس کو اغوا ہوئے کئی سال 10-15 سال ہو چکے تھے. تو اس نے کیا کیا کہ ایک روز اس نے موقع تلاش کیا اور یہ وہاں سے فرار ہو گیا. فرار ہو کے نا یہ مختلف جگہوں پہ پہنچتا ایک شہر میں پہنچا. وہاں اس کو لوگوں نے تھانے میں لے گئے. تھانے والوں نے اپنے پاس رکھا اور اس کے بارے میں تلاش کرتے رہے. اس سے اس کے گھر والوں کا نام پوچھو. وہ کہتا ہے میں بالکل چھوٹا 5-6 سال سے بھی چھوٹا تھا، مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے کہ میرے ماں باپ کیسے دکھتے ہیں. لیکن وہ کچھ ناموں کو اس نے یاد کیا ہوا تھا. وہ بتاتا تھا کہ میں اپنے والد کو ایسے کہتا تھا. تو وہ پولیس والے اپنے طور پہ تلاش کرتے رہے. جب یہ کامران زمان ایک تھانے پہ پہنچے تو یہاں یہ لڑکا موجود تھا. انہوں نے دیکھا یہ بڑا با ادب سا لڑکا ہے تو انہوں نے اپنے ساتھ اٹیچ کر لیا. وہ جہاں پھر ایس ایچ او یا انچارج انویسٹیگیشن یا بیٹ انچارج جیسے بھی ان کی ڈیوٹی جہاں جہاں ہوتی تو یہ ساتھ ساتھ رہتا. ان دنوں میں وہ ایس ایچ او مصری شاہ تھے تو یہ لڑکا ساتھ ہی تھا. اب یہ تقریباً 22-23 سال کا نوجوان بن چکا تھا. میں نے اس سے باتیں کی تو مجھے بڑا اس پہ ترس آیا. میں نے اس کے ساتھ دوستی کر لی. تو میں نے ایک دفعہ میں گیا تو کہتا ہے بھائی جان آپ میری سٹوری بھی چھاپے. میں نے کہا تمہاری سٹوری بھی چھاپ دیتے ہیں. میں نے اس کو اپنے پاس بٹھا لیا، اس کی تصاویر لگائی. وہ ہوا یہ کہ وہاں ایک اور صاحب بھی تھے تو وہ بھی اس ہمیں ملانے میں انہوں نے اپنا کردار ادا کیا تھا. تو انہوں نے بھی کہا کہ بھٹ صاحب اس کے حوالے سے پوری سٹوری چھاپے. تو مجھے پھر ہوا کہ واقعی چھاپنی چاہیے. میں نے اس لڑکے کو کیمرہ مین بلوایا، تصویریں بنائی، اس کی ایک کہانی بنائی پوری جو اس کو یاد تھا. پھر خرکار کیمپ میں اس نے بڑی مشکلات جیلی تھی. اس کو بڑا مارا پیٹا جاتا تھا. سرنگ میں کیسے رہا، بھوکھا کیسے رکھتے تھے، ننگا کر دیتے تھے، پتھر اوپر رکھ دیتے تھے، پھر تشدد کا نشانہ بناتے تھے. پھر اس کو کچھ کھانے میں ایسا دیتے تھے کہ یہ تھوڑا سا تھتلا کے ہکلا کے بولتا تھا. پھر ایسا بھی ہوا کہ اس کی یادداشت کمزور رہنے لگی. لیکن جب یہ وہی 18-19 سال کا نوجوان ہوا تو جسم میں طاقت آئی اور جو اس کے لہجے میں تھوڑا سا تھتا پن جسے کہتے ہیں وہ بھی کم ہو گیا. تو اس نے وہاں سے بھاگ گیا. جب میں نے اس کا انٹرویو کیا تو کافی حد تک اس نے اپنی زبان پہ بات کرنے کے حوالے سے قابو پا لیا ہوا تھا. تو میں نے اس کی خرکار کیمپ سے لے کے اب تک کی جو زندگی تھی نا اس کو پورا موضوع بنایا اور میرے ایڈیٹر کو میں نے پھر دکھایا. میں نے کہا یہ ایسے کہانی ہے. انہوں نے مجھے اجازت دے دی کہ آپ چھاپیں. تو وہ پھر میں کیونکہ کرائم سیل کا انچارج تھا، بقایا اتھارٹی میری تھی. میں نے تصاویر پلیس کی اور مصری شاہ تھانے کا وہ سارا بیک گراؤنڈ اور خرکار کیمپ کی کہانی وہ میں نے چھاپ دی.
اچھا یہ جو کہانی ہماری ہے 6 جنوری 2007 کو شائع ہوئی، اور کرنا کیسا کہ جنگ اخبار کی پہنچ جو تھی نا بڑی اندرون جو ہے علاقوں تک تھی، بلکہ اس وقت نیو یارک ایڈیشن، لندن ایڈیشن بھی چھپتا تھا، تو ہر جگہ پہ پڑھا جاتا تھا۔ ہر علاقے میں جو حجام کی دکان ہوتی ہے نا، وہاں ضرور روزنامہ جنگ رکھا جاتا تھا، پڑھا جاتا تھا۔ تو وہ ایسے ہوا کہ یہ جاتے جاتے نا، یہ ہمارا اخبار جو ہے نا اس کے قریبی گاؤں میں پہنچ گیا۔ تو قریبی گاؤں میں جب پہنچا نا، تو وہاں سے ایک شخص نے کہا یار یہ جو ہمیں وہ فلاں شخص جو ہے وہ تھے بشیر صاحب۔ بشیر صاحب جو اکثر کہانی سناتے تھے کہ بچپن میں ان کا بیٹا ایک جو ہے نا کسی نے اٹھا لیا تھا۔ تو یہ کہانی جو جنگ پہ شائع ہوئی ہے بالکل سیم جیسی کہانی ہے، اور یہ بچے کی تصویر جو شائع ہوئی ہے 22-23 سال کے، اس کی شکل بھی وہ بشیر صاحب سے بہت ملتی ہے۔ وہ نہ لے کے اخبار وہاں چلے گئے، اور ان کا علاقہ ہے گجرات سے 20 میل دور، وہ ایک گاؤں کوٹ گگا، وہاں کے وہ رہائشی تھے۔ وہ میرے والا جو فیچر ہے نا اٹھا کے ان کے گھر پہنچ گئے۔ آگے ان کے 3 ماموں تھے، انور، اعظم اور اسلم، ان تک بات پہنچی، وہ بھی یہ بشیر صاحب کے گھر پہنچ گئے، اور کرتے ہی کرتے پورا گاؤں ان کے گھر پہنچ گیا۔ اور وہاں سے انہوں نے روزنامہ جنگ کا نمبر لیا، لاہور میں فون کر دیا، فون میرے تک پہنچ گیا۔ انہوں نے کہا کہ جی اجاز بٹ صاحب ہم آپ سے ملنا چاہتے ہیں، آپ نے تو 14 سال سے ہمارا جو بچہ گما ہوا ہے اس تک ہمیں پہنچانے کا آپ سبب بن سکتے ہیں۔ ہم تو حیران ہیں کہ ہم 14 سال میں اتنی کوشش کر کے نہیں پہنچ سکے، تو آپ کے جنگ کے ایک فیچر نے ایک دن میں ہی ہمیں ہمارے بیٹے سے ملانے کا بندوبست کر دیا۔ مجھے بڑی خوشی ہوئی اس دن، مجھے ایسے لگا مجھے ٹھنڈ پڑ گئی ہے۔ میں اس کو سلیم کو جب بھی اپنے پاس بٹھاتا تو مجھے بڑا لگتا تھا کہ یار اس کے ساتھ بڑی زیادتی ہوئی ہے۔ جیسے مجھے یہ فون آیا تو میرے سینے میں ٹھنڈ پڑ گئی۔ میں نے کہا میں آپ کو ملاتا ہوں، اس سے آپ میرے پاس آ جائیں۔ انہوں نے کہا ہم آ رہے ہیں۔ میں نے پھر ان کو تھانہ مصری شاہ سیدھا کہا، میں نے کہا جنگ نہ آئے، آپ تھانہ مصری شاہ ہیں۔ وہ تھانہ مصری شاہ پہنچ گئے، لو جی ہم بھی وہاں پہنچ گئے۔ اب جو بشیر ہے نا اس کا والد، وہ نا روتا جا رہا ہے، اور یہ جو سلیم ہے اپنے باپ کے گلے لگ کے یہ بھی رو رہا ہے۔ اچھا اس کے جو 3 ماموں ہیں انور، اعظم اور اسلم، وہ بھی روتے جا رہے ہیں۔ بس آگے جو اس کے کزن ہے وہ بھی آئے ہوئے، اس کی بہنیں تھیں، ایک بہن کا نام ہے نبیلہ، وہ بھی آئی ہوئی تھی، ایک بھائی تھا اشرف وہ بھی آیا ہوا۔ سب کی آنکھوں میں آنسو، وہ کبھی کوئی اس کو گلے لگا رہا ہے، کبھی کوئی، ہم نے اس کی تصاویر بنائی۔ تو اس کے بعد انہوں نے شکریہ ادا کیا، انہوں نے کہا ہم آپ کے پاس جنگ میں بھی آئیں گے۔ وہ پھر بعد میں میرے پاس جنگ بھی آئے، وہاں بھی آ کے انہوں نے مجھے شکریہ ادا کیا۔ میں نے کہا اس میں شکریہ کی کوئی بات نہیں ہے۔ وہ سلیم مجھے بار بار گلے لگائے کہ بھئی آپ کی وجہ سے بٹ صاحب مجھے تو یقین نہیں آتا تھا کہ میں کبھی اپنے والدین تک پہنچوں گا۔ اچھا یہاں سب سے جو دکھی کر دینے والی بات تھی وہ یہ تھی کہ وہ بشیر جو اس کے والد تھے نا، اس نے مجھے بتایا کہ جب یہ اس کو کوئی اٹھا کے لے گیا نا، میرے 3 بیٹے تھے اور 2 بیٹیاں تھیں، تو یہ جب بیٹا اٹھا کے لے گیا تو اس کی والدہ جو ہے نا ہر وقت روتی رہتی، بلکہ اس کی دادی تھی کرم بی بی، وہ بھی جب اترا ہے میرے پوتے کو کون لے گیا، اس کی والدہ جو تھی وہ بھی ہر وقت رونا۔ وہ کہتے کہ کیا کرتی تھی، کہتی کہ میرا بیٹا یہ نہ ہو کہ رات کو آ جائے تو دروازہ بند ملے تو دروازہ کھول دیتی۔ عید والے دن سب لوگ ان کو عید ملنے آتے تھے، وہ رو کے کہتی تھی کہ نہیں میرا بیٹا جب آئے گا تو پھر میں عید مناؤں گی۔ شادی پہ جانا وہاں بھی رونا شروع ہو جانا کہ میرا بیٹا نہیں ہے۔ تو کہتے ہیں کہ پہلے نا کچھ عرصہ پہلے جو اس کی دادی کرم بی بی ہے نا، وہ اس کو یاد کرتے کرتے فوت ہو گئی، تو ہمیں بڑا دکھ ہوا۔ پھر اس کی والدہ نے بھی رونا شروع کر دیا، وہ ہر روز روتی رہتی۔ اس کو بڑا شوق تھا کہ میں ایک دفعہ اپنے بیٹے سلیم کو دیکھ لوں نا تو پھر ساری عمر چاہے میں دور ہو جاؤں یا فوت ہو جاؤں مجھے کوئی نہیں۔ لیکن یہ سلیم کا میرے سے ملنے سے پہلے ہی اس کی والدہ بھی فوت ہو گئی۔ وہ کہتے کہ آخری روز بھی وہ سلیم کو یاد کر کے روتی رہی کہ کاش میرا بیٹا میرے پاس آ جائے، میری آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچ جائے، لیکن وہ بیچاری بھی فوت ہو گئی۔ تو لیکن جب جو باقی ہیں وہ اشرف جو اس کا بھائی تھا، اس نے کہا کہ یہ جو جب روزنامہ جنگ لے کے شخص ہمارے گھر پہنچا تھا نا، تو ہمیں جو ہے نا وہ پہلے تو اپنی بات، اس کی بات سن کے اتنی حیرانگی ہوئی۔ پھر اس نے جب ہمیں ہمارے بھائی سلیم کی تصویر دکھائی، دیکھیں ہم نے تو اس وقت 5-6 سال کا تھا،
اب ایک چھوٹے بچے کا کیسے پہچانا جاتا ہے؟ لیکن جب وہ 22-23 سال کی آپ نے تصویر چھاپی تھی نا، تو اب وہ جو بھائی اشرف تھا وہ کہتا ہے میرے جیسی تصویر، وہ بڑا بھائی تھا۔ اب والد سے ملائیں تو والد کی بھی اس سے بڑا وہ چہرہ ملے، بلکہ آنکھیں ملے۔ اور سب سے حیران کن بات ہے کہ جن الفاظ پہ وہ ہکلاتا تھا نا، تو ہمیں پتہ لگا کہ والد بھی بوڑھا ہونے کی وجہ سے تھوڑا سا انہی الفاظ پہ ہکلاتے تھے۔ یعنی اگر وہ کہتا تھا میں آپ کے پاس آؤں گا، تو وہ والد بھی ویسے ہی بات کر رہے ہیں۔ اب یہاں سے بڑی ہمیں حیرانگی ہوئی کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ایک کیسے کیسے طریقے سے ان باپ بیٹے کو ملایا۔ اچھا، ایک اور بڑی حیران کوئی بات، ان کی ایک پھوپھی تھی، انہوں نے مجھے بتایا کہ اس کا نام ہے مقصودہ بی بی۔ اس نے کہا بچپن میں نا یہ چھوٹا تھا تو ایک کوئی پاس سے گزرا، تو ایک جیسے وہ ڈوئی ہوتی ہے گرم گرم، وہ میں نے نا ایسے پھینکی تو اس کے نا یہ تھائی کے نیچے نا وہ لگ گئی، تو اس پہ ایک جلنے کا نشان بن گیا تھا۔ تو جب اس کی پھوپھی نے کہا کہ دائیں یا پتہ نہیں بائیں، اس مجھے ابھی صحیح تھا یاد ہے کہ اس ٹانگ پہ نا وہ زخم لگا، تو ہم نے وہ چیک کیا تو وہ زخم بھی موجود تھا۔ یعنی اتنی حیران کن وہ چیزیں سامنے آ گئی۔ اب وہ نا واپس گئے تو گاؤں سے انہوں نے پھر مجھے تصویریں بھیجی، پورا گاؤں اکٹھا ہوا ہے کہ جی 14 سال بعد جنگ نے جو ہے نا گمشدہ بیٹے کو ملا دیا ہے۔ تو پھر وہ واپس بھی آیا، اس کے سارے خاندان کے ساتھ میں نے اس کی تصویر بنائی۔ یہ تصویر ناظرین ہم آپ کو شیئر بھی کرتے ہیں، یہ تصویر دیکھیں، یہ درمیان میں کھڑا ہے وہ سلیم، اور سارے اس کے خاندان والے ساتھ کھڑے ہیں۔ تو یہ اس طریقے سے وہ روزنامہ جنگ اور میرا ایک فیچر جو تھا وہ 14 سال بعد ایک بیٹے کو اپنے ماں تو خیر نہیں، والد سے اور بھائی بہنوں سے ملانے کا سبب بنا۔ اگر اس کی والدہ زندہ ہوتی تو وہ کہتا ہے کہ مجھے بڑی خوشی ہوتی، وہ بڑا اپنی والدہ کو یاد کر کے روتا رہا، بلکہ اپنی والدہ کی تصویر کو ہر وقت وہ گلے لگاتا تھا، چومتا تھا کہ کاش میں تھوڑے عرصہ پہلے ایجاد بادشاہ میرا فیچر کچھ عرصہ پہلے چھاپ دیتے تو میں اپنی والدہ سے مل سکتا۔ تو میں نے کہا یار میری تو تمہارے ساتھ ملاقات ہی اس وقت ہوئی، جب اگر میری ملاقات 2 سال پہلے ہو جاتی تو میں پہلے دے دیتا۔ تو بہرحال یہ جو نوجوان ہے اب اپنے والدین کے ساتھ زندگی گزار رہا ہے، تو اس نوجوان کی کہانی میں نے کہا آج آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ تو اس کے ساتھ ہی ہماری آج کی کہانی کا وقت ختم ہوتا ہے۔ اپنے میزبان اجازت میں بٹ کو دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔